نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے کی برکت سے تم متقی بن جاؤ گے، تم نیک بن جاؤ گے، تم اچھے بندے بن جاؤ گے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض ہو گیا، اور روزہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر لوگوں کے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھے، اپنے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے ایمانا واحتسابا، کہ کہیں سے کوئی کمی نہ ہونے پائے، کہیں سے کوئی چیز ہمارے اندر ایسی نہ آنے پائے جو غیر شرعی ہے، یعنی کوئی گناہ نہ ہونے پائے، بد زبانی نہ ہونے پائے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہونے پائے، کسی کی غیبت نہ ہونے پائے، کسی کا عیب نہ بیان ہم کر پائیں، اس پر خصوصی اگر نگاہ رکھی جائے تو میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا دے گا۔ لیکن ہمیں کہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے، جس پہ غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی غصہ ہو جاتے ہیں، چلتی راہ میں غصہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی مزاج کے خلاف تھوڑا سے بات ہو، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں، تب بھی اس پہ خفا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آتا ہے روزے دار کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے، کوئی اس سے زبردستی لڑنا چاہ رہا ہے، تو انی امرؤ صائم بتائے ہم روزے سے ہیں، اس سے جھگڑا نہ کرے۔ اس کے جھگڑا نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جھگڑے کا، اس کی سختی کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی الجھنا چاہتا ہے تو الجھنے والے کے لیے فلیقل، اس سے کہہ دے انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں۔ چہ جائے کہ ہم یہ بات کہتے، الگ سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ویسے ویسے مزاج شریف بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ روزہ کیا ہے؟ انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، عبدیت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر محتاجگی کا جو داعیہ اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے عام دنوں میں، روزے کی برکت سے ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے اسے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہوا ہے، آج پہلا دن ہے، آج ہی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی پورے مہینے کی قدر کرنی ہے، اور اپنی بات چیت میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے معاملات میں، اپنے قول و قرار میں یہ نگاہ رکھنی ہے کہ کہیں سے بھی تھوڑا سے فرق نہ آنے پائے۔ روزہ نام صرف بھوکے رہنے کا نہیں، امساک کا نام روزہ نہیں ہے۔
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے تو بس وہ بھوکا ہی رہے گا، بقیہ اسے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ روزہ کی ایک روح ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر نگاہ رکھ سکیں، اور جو دراصل یہ ایک مہینہ 12 مہینوں کی یہ ٹریننگ ہے چھوٹی سی۔ اگر ایک مہینہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیا ہم نے ہر چیز پر نگاہ رکھنا سیکھ لیا اگر، تو پھر اسی اعتبار سے بقیہ 11 مہینے گزارنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہو گیا ہے، روزے کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ رمضان المبارک سے ایک جو بات بہت اہم کہنی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن اور روزے کا یا رمضان کا ایک خاص ربط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تلاوت کی خوب کثرت کریں، تلاوت کا خوب اہتمام کریں، تلاوت ہر وقت کرنے کی فکر میں لگے رہے۔ ہمارے اپنے بڑوں کی زندگیاں پڑھیے، اپنے اکابرین کی زندگیاں پڑھیے، ہمارے جو اللہ والے گزرے ہیں ماضی قریب کی، آپ کہیں گے وہ تو حضرات صحابہ تھے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پائے ہوئے تھے، وہ دوسرے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا ہوگا۔ نہیں، ابھی ماضی قریب میں جو ہمارے اپنے بڑے ہیں، جو ہمارے اپنے اکابرین میں شمار جن کا ہوتا ہے، ان کی روز و شب کا آپ جائزہ لیجئے گا تو روزانہ کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، اور تلاوت کرتے بھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے روزانہ 30 اور 35 پارہ کی تلاوت کرتے، یعنی ایک قرآن ختم کے بعد پھر 5 پارہ مزید اور پڑھتے تھے۔ اب بعض لوگوں کو تو اشکال ہو سکتا ہے یہ کیسے ہوگا، لیکن ہوتا ہے بھائی، جو پڑھنے پہ بیٹھ جائے تو پڑھ لیتا ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں مدرسوں میں جو ہے بچے جو حافظ ہوتے ہیں ایک مجلس میں قرآن سناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ایک نشست میں پورا حفظ سنانا۔ تو مدرسے میں ہمارے ابھی سنائے بچوں نے، اچھے خاصے بچوں نے ایک مجلس میں قرآن سنایا، تو تہجد کے وقت سے شروع ہوتے ہیں، عشاء کے بعد جاتے جاتے پورا قرآن سنا لیتے ہیں۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو یہ خیال آ رہا ہو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک دن میں قرآن پڑھ لیا جائے، یہ تو کس سے کہانیاں لگتی ہیں مولوی صاحب کی۔ نہیں بھائی، ابھی کی میں بات بتا رہا ہوں، ابھی 15-20 دن چھٹی سے پہلے کی بات ہے۔ کئی بچوں نے قرآن ایسے سنا ہے جو تہجد کے وقت سے شروع ہوا اور عشاء کے بعد جاتے جاتے ختم ہو گیا ان کا قرآن۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اب نہیں رہے، نہیں، لوگ ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے، ہمیں بھی یہ خیال آنے لگے کہ ہم قرآن کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، روزانہ 10 پارہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، روزانہ 5 پارہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، روزانہ 3 پارہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، کتنے بھی مصروف ہو تب بھی 3 پارہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں 3 قرآن آرام سے ختم کر سکتے ہیں ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے مصروف ہیں، میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ اور روزانہ قرآن ختم کرنے والے ہمارے بڑے بھی موجود رہے، آج بھی ہمارے طلبہ بھی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ سناتے رہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے آپ۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن کا ایک خاص ربط ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا، اب ہمیں چاہیے کہ صوم کے ساتھ ساتھ تلاوت کی بھی کثرت رہے۔ اب وہ تلاوت چاہے پڑھ کر ہو چاہے سن کر ہو، چاہے پڑھ کر ہو۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے بزرگوں کا نظام ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اس پر اشکال ہونے لگتا ہے کہ 5 پارہ کی روزانہ تلاوت تراویح ہوتی ہے، 7 پارہ کی روزانہ تلاوت تراویح ہوتی ہے، 4 پارہ کی روزانہ تلاوت تراویح ہوتی ہے۔ تو وہ صبح سے شام تک قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ 4 پارہ 5 پارہ کیسے ہوگا۔
جو صبح سے شام تک تلاوت، ایک ایسا شخص ہے جو روزانہ کا معمول ہے کہ 20 پارہ کم سے کم تلاوت کرتا ہے، جس کا روزانہ کا معمول ہے رمضان المبارک میں کہ 15 پارہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے 4 پارہ کچھ ہے بھائی؟ اس کو تو نماز کی حالت میں قرآن سننا مل رہا ہے، تو اسے تو اور لذت آئے گی، اسے تو اور مزہ آئے گا۔ اس لیے بھائی اب اس سلسلے میں 3 بات کہنی ہے۔ ایک تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو شروعاتی ایام میں تراویح پڑھ کر کے پھر تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہمارا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بس ایک قرآن کریم سن لینا، تراویح کو جو ہے باقاعدہ حق ادا کر لیا تراویح کا، یا ماہ مقدس کا حق پورا ادا کر لیا، یہ بھی غلط ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت ہونی بھی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی سماعت ہونے بھی چاہیے، اور پھر قرآن کی تلاوت اور سماعت اور تراویح کی نماز پورے مہینے جاری و ساری رہنی چاہیے۔ دنیاوی کام ہو تو بھائی دیکھو ہمیں کتنا آسان لگ جاتا ہے، مہینوں ہم وقت پر جاتے آتے رہتے ہیں۔ ایک سائٹ کھل جائے، کوئی تجارت کی جگہ ہو جائے تو کتنا وقت سے پابندی سے ہم جاتے ہیں۔ 10 بجے وقت ہے تو 5 منٹ پہلے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، اور 5 بجے کا بند ہونے کا وقت ہے تو 15-20 منٹ بعد وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بڑا زور پڑ رہا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بہت وہاں جانے آنے سے تکلیف و مشقت اور مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، نہیں، وہ کہتا تو میری روٹین یہی ہے، میری ترتیب یہی ہے، صبح جاتا ہوں شام میں آتا ہوں۔ بھائی اپنی روٹین اور ترتیب ایسی بنا لی جائے رمضان المبارک میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت سن سکیں، قرأ سن سکیں، قرآن سن سکیں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور تحمیدات میں لگ سکے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ سے قریب کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اس کا ثمرہ اللہ نے فرمایا، کتب علیکم الصیام کا ثمرہ یہ فرمایا لعلکم تتقون، تم تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر کی توفیق ہونی بھی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اگرچہ وقتی طور پر آپ کی طبیعت پر بوجھ لگ رہا ہو، 1-2 دن اگر طبیعت پر زور ڈالنا ہو تو زور ڈال کر بھائی، وقت بڑا قیمتی ہے اور وقت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وقت بڑا مختصر بھی ہے، اس لیے یہ مہینہ ملا ہوا ہے۔ معلوم نہیں کتنے پچھلے مہینے رمضان میں موجود تھے، اس مہینے رمضان میں موجود نہیں ہے۔ آئندہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنا ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کون وہاں تک پہنچنے والا ہے، کون نہیں پہنچنے والا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی جو ہے قدر ہو جائے، اور اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لیا جائے، اور اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اور ہمیں اپنے نیک اور بندوں میں شامل ہمیں فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں، گریہ وزاری کریں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نیک اور صالح بندوں کے اوصاف سے متصف کرنے کی کوشش میں لگیں۔ بقیہ تو بھائی 11 مہینہ تجارت ہو ہی رہی ہے، بقیہ 11 مہینے آپ کے کام ہو ہی رہے ہیں۔ اپنے کام کو ترتیب دے کر، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی دکان بند کر دیجئے، آپ اپنی تجارت گاہوں کو بند کر دیجئے، آپ اپنی ملازمت سے چھٹی لیجئے، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ترتیب ایک بنا لیجئے کہ فجر کے بعد اگر آدھا پارہ پڑھنا ہے، ظہر کے بعد آدھا پارہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد 1 پارہ پڑھ لینا ہے، رات میں اتنا پڑھ لینا ہے۔ اتنا معمول تو ضرور ہر شخص کو بنا لینا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 3 پارہ کی تلاوت کا اہتمام ہو ہی جائے۔ اس کو متعدد اوقات میں تقسیم کر لیں، متعدد اوقات میں تقسیم کر لیں، ایک بارگی میں نہ ہو تو آدھا پارہ 1 پارہ کر کے بنا لیں، صبح میں بنا لیں، ظہر میں بنا لیں، عصر میں بنا لیں، یا دن میں اور وقت کوئی آپ کو 10 بجے 11 بجے کا مل رہا ہے اس میں بنا لیں کہ 1 پارہ تلاوت اس میں کر لی جائے گی۔ اذان ہوتے ہی مسجد اگر جائیں گے ہم جو ہے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، یہ 3 وقت ایسا مل رہا ہے جس میں آرام سے ہم آدھا پارہ جا کے تلاوت اسی میں کر سکتے ہیں۔ کم سے کم اذان ہونے سے پہلے مسجد پہنچنے کی اگر کوشش کر لیں، اور نماز کے 15 منٹ کے بعد مسجد سے نکلنے کی کوشش کر لیں، تو آدھا پارہ تو آرام سے تلاوت ہو سکتی ہے۔ تو 1.5 پارہ تلاوت تو نماز کے آنے جانے میں ہو گئی، بقیہ 1.5 پارہ بچتا ہے، اس کو کسی وقت متعین کر لیں۔ بھائی جو کر لیں گے وہ ساتھ جائے گا۔
جو پڑھ لیں گے وہ ساتھ جائے گا، بقیہ کچھ بھی ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ وہ بڑی بے دردی سے جو ہے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہے، آپ کے ساتھ چلنے سے انکار کرتا ہے، بڑی بے توجہی کا مظاہرہ کرتا ہے، آنکھ بند ہوتے ہی ساتھ جانے سے ایک دم انکار کر دیتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ ہی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر اس میں ہم نے نیکی کر لی تو ہزاروں ہزار گنا زیادہ اس پر جو ہے اجر ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ترتیب دے کر کے، باقاعدہ اہتمام کر کے تسبیحات کی فکر میں لگائیں، تو اور ایسے ہی تلاوت کے لیے اہتمام کر کے، وقت متعین کر کے تلاوت اپنے وقت پر کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز میں نے جو یہ آپ کو سنائی تھی کہ آپ اپنی تمام چیزوں پر نگاہ رکھیں، کہیں سے بھی لا یعنی بات نہ ہونے پائے، کہیں سے بھی بد زبانی نہ ہونے پائے، کہیں سے بھی غصہ، اس لیے کہ روزہ ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے تو بس غصہ ہوتا ہے، اور غصہ تو جانتے ہی آپ بہت چالاک ہے، اپنے سے کمزوروں پہ ہی آتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے اپنے سے مضبوط سے آ گیا ہو غصہ؟ آتا ہی نہیں۔ اب غصہ ہوئے تو گھر میں بیوی پر خفا ہو جائیں گے، جا کے بچوں پہ خفا ہو جائیں گے، والدین پہ خفا ہو جائیں گے، محلے پڑوس میں جو کمزور ہوگا اس پہ غصہ نکال دیں گے۔ نہیں بھائی، غصے کو قابو میں رکھا جائے۔ یہی تو اس مہینے کی ٹریننگ ہے کہ جتنی غیر ضروری چیزیں زندگی میں داخل ہیں اس پر باقاعدہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا شروع کریں۔ اگر ایک مہینہ آپ نے لگام رکھی اپنے غصے پر، بتاؤ بھائی 11 مہینہ کتنا آسانی سے گزر جائے گا۔ زیادہ تر پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ غصے ہی کا وبال ہوتا ہے۔ غصہ کر بیٹھے، دوست دور ہو گیا، بیوی پہ غصہ کر دیا، گھر کا نظام پورا فیل ہو گیا۔ اور غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، کبر کی علامت ہے غصہ آنا۔ بیجا جگہوں پر، یعنی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں غصہ ہو، ایسی جگہوں پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک بیماری لگی رہتی ہے جس کو کبر، بڑکپن جس کو کہتے ہیں، تکبر جس کو کہتے ہیں، بڑا بننے کی جو کوشش یا شوق جس کو ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے۔ اب اگر ہم نے یہ سیکھ لیا اسی مہینے کی جو ہے، اس مہینے کی مبارک ساعتوں میں یہ سیکھ لیا ہم نے کہ غصے پر ایک دم کنٹرول رکھنا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنا فائدہ آپ کو ملے گا۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جب غصہ آئے کہ اللہ ہم آپ سے شیطان رجیم کی پناہ چاہتے ہیں، اور قابو رکھے۔ اب جب ایک مہینہ یہ قابو رہے گا تو انشاءاللہ پھر بقیہ ایام میں بھی اس کو آسانی ہوتی رہے گی۔ ایسی ہی زبان ہے، زبان یوں ہی چلتی رہتی ہے، یوں ہی بولتی رہتی ہے، یوں ہی لوگوں کو عیوب بیان کرتی رہتی ہے، یوں ہی لوگوں کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کہتی رہتی، اس کو گرفت میں لائیے۔ نہیں، بے قابو تمہیں نہیں چلنا ہے، قابو میں رہو۔ زبان کو کیا کہیں ہم؟ اپنے قابو میں رہو، بہت پھنسواؤ گی تم، تمہارے بولنے ہی سے سب معاملہ خراب ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے رکھیے۔ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑنا چاہے، کوئی لڑنا چاہے، کوئی آ کر تم سے باقاعدہ ایک دم سے لڑنے کی کوشش میں ہے، جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ آ کے سیدھے سیدھے ٹکرا گیا، ایک دم سے یوں ہی خامخواہ الجھ گیا، تو فرماتے ہیں نہیں، تم کہو کہ ہم روزے سے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ وہ غصہ ہو جا رہا اس کو آپ کہیں نہیں، معافی پہ رکھیے ہمیں آپ۔ اب بتاؤ بھائی کتنا بھی کوئی غصہ ہو، آپ کہہ دیں کہ نہیں بھائی ہمیں معافی پہ رکھیے، تو اس کا غصہ فوراً جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے، اس پورے مہینے کی قدر کرنی ہے، شروع کے ایام کی اور آخر کے ایام کی نہیں۔ چند دن تراویح پڑھ کر بقیہ تراویح چھوڑ دینے پہ نہیں، رات بھر جو ہے سو کر اور دن میں رات بھر جگ کر کے اور دن میں سو کر اس مہینے کو گزارنا نہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ پورا نظام اپنا الٹ دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ رات بھر جگے گا، یہاں محلے میں آباد کیا ہوا، اس محلے میں آباد کیا ہوا، یہاں بیٹھا ہوا، اس چوراہے پہ بیٹھا ہوا، دن بھر عصر تک سوتا رہے گا۔ وہ بتاؤ بھائی فائدہ ملا کچھ رمضان کا؟ اس نے تو پوری روٹین چینج کر دی اپنی۔ تو مہینہ ملا ہوا، مہینے کی قدر کر لو بھائی۔ جوانی اس مالک پر فدا کرو جس مالک نے جوانی دی۔
جس مالک نے جوانی دی ہے اس مالک پر اس جوانی کو فدا کرو۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اسے یوں ہی گھما پھرا کے ضائع نہ کرو، اپنے رات کو بھی صحیح استعمال کریے، اپنے دن کو بھی صحیح استعمال کریے۔ اور آج پہلا روزہ ہے اور آخر روزہ تک مسجد کو آباد کرنے کی کوشش، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، یعنی مجلسوں سے پرہیز، یہ پورے مہینے میں ہم آج طے کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز پورے مہینے کی قدر کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں پورے اس مہینے میں تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، پورے مہینے تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے۔ اور قرآن کریم صرف مکمل کر لینے کا نام نہیں ہے، قرآن ختم ہوگا پھر پڑھتے رہیں گے، دوسری جگہ پڑھتے رہے، تیسری جگہ جا کے پڑھتے رہیں گے، لیکن پورے مہینے تراویح کا اہتمام کریں گے۔ ایک آخری بات بس ختم، بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے یا بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ آج پہلا روزہ رکھ لیں گے اور پھر الوداع کو روزہ رکھ لیں گے اور آخری والا دن کہیں گے یہ روزہ 3 روزہ ہو گیا بس مکمل ہو گیا۔ بھائی نہیں، پورے مہینے روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک نوجوان ہمیں ملا، وہ کہنے لگا اصل میں میں روزہ بس یہی 3 رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، کہنے لگا کہ اس لیے کہ میں تھوڑا اپنی باڈی وڈی بنایا ہوں، اس کو مینیج کرنے کے لیے اگر بھوکا رہوں گا تو پھر یہ میرا پورا نظام فیل ہو جائے گا، اس لیے میں 3 روزہ رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی باڈی پھر 11 مہینہ بنا لینا، یہ مہینہ اتنا مقدس ہے، واپس ملنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک روزہ کسی نے چھوڑ دیا تو پھر اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جسے یہ ماہ مقدس مل جائے بس روزہ اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور ثواب کی لالچ میں، ایمان و احتسابہ کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ثواب کی لالچ کرتے ہوئے اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے کہ کہا کہ ٹھیک ہے تم 1 مہینہ روزہ رکھو، ہم تمہیں اپنے پیار کے قابل بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنے متقین و نیک بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔